بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آج سے ہم ختم نبوت کا چند روزہ کورس شروع کر رہے ہیں، انتہائی اہم ہے۔ بعض لوگ اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین میں لفظ خاتم جو ہے اس کا معنی ہے مہر لگانا، اور معاذ اللہ نقل کفر نہ باشن کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس کے اوپر مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے، تو لہذا ان لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاتم جو ہے یہ اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اس امت کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء الظام، علماء راسخین، ان کا اس بات کے اوپر مکمل اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا شرعی معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت تک جو ہے وہ کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی اس وقت معتبر ہوگا کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی شرعی معنی موجود نہ ہو، لیکن جہاں پر شرعی معنی موجود ہو وہاں لغوی معنی ہرگز مراد نہیں لیا جاتا۔ اگر شرعی معنی مراد ہوگا، مراد لیں گے تو انسان جو وہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ نماز ہے، ایک اس کا ہے لغوی معنی دعا مانگنا، شرعی معنی یہ ہوتا ہے مخصوص ارکان کو مخصوص اوقات کے اندر ادا کرنا۔ اب کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لیں اور دعا مانگ کر یہ کہے کہ میں نے اقیم الصلاۃ اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھانا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ مال مخصوص پر جب سال گزر جائیں تو وہ کسی کو اس کا مالک بنانا۔ اب اگر کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لے لیں اور اپنا مال بڑھا لے اور کہے کہ میں نے وآت الزکاۃ اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صیام ہے روزہ، اس کا لغوی معنی ہے الامساک، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ انسان کا فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لیں اور وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کے حکم کتب علیکم الصیام پر عمل کر لیا، تو وہ بندہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، اس کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں یعنی مخصوص مہینے میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص ارکان کو شرائط اور واجبات کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ دے، لغوی معنی مراد لے، گھر سے تھوڑا سا باہر بھی جانے کا ارادہ کرے اور کہیں کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، حج میں نے ادا کر لیا، میرے اوپر حج جو ہے نا وہ فرض نہیں، تو وہ بندہ جو ہے اس ایک رکن کے انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لغوی معنی کے مقابلے میں شرعی معنی موجود ہو اور شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لیا جائے تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی ہی احادیث پاک ہیں، 100 سے زیادہ آیات ہیں اور 210 سے زیادہ احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اب میرے بعد جو ہے نہ تو کوئی رسول آئے گا نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ تیسری حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء،
کہ بنی اسرائیل کی سیاست اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ کلما حالک نبی خلفہ بعد نبی، کہ جب کبھی کسی نبی کا دنیا سے بظاہر وصال ہو جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، اور فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک جو ہے وہ دجال اور کذاب پیدا نہیں ہوں گے۔ قریب من 30، جن کی تعداد جو ہے وہ 30 ہوگی، 30 جھوٹے دغا باز کذاب جو ہیں وہ ضرور پیدا ہوں گے۔ ان میں سے کلہم یزعم انی رسول اللہ وفی روایت انی نبی، ہر کوئی اعلان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پر لا نبی بعدی، یہاں پر اب دیکھیں لا لائے نفی جنس ہے، اور نبی جو ہے یہ نکرہ ہے، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے جب نکرہ تحت نفی واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے حدیث پاک کا کہ قیامت تک نہ کوئی ذلی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی شرعی نبی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی غیر شرعی نبی، قیامت تک جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخیرات الحسنات میں فرمایا کہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو تاکہ میں نبی ہونے کی نشانی دکھاؤں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت پر نشانی طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نشانی طلب کرنے کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قطعی فرمان ہے لا نبی بعدی، اس کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ساری امت نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کبھی بھی کوئی نبی نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی رسول نہیں ہوگا، اور ساری امت نے یہی مانا ہے کہ اس لفظ میں نہ کوئی تعویل ہے، نہ اس لفظ میں کوئی تخصیص ہے۔ تو جو کوئی کسی تعویل سے تخصیص کریں ایسے شخص کی بات محض فضول ہے، ایسا شخص کافر ہے، اور اس کے حکم تکفیر میں کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رافضیوں کو ایک گروہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ نبی سے خالی نہیں ہوتی، اور نبوت حضرت علی اور ان کی اولاد کے لیے میراث ہو گئی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللّہ وخاتم النبیین۔ یہ آج ختم نبوت کا پہلا درس ہے، انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ ضرور جو ہے ختم نبوت کے اوپر عقلی دلائل احادیث پاک سے اور جانوروں نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو گواہیاں دی اس کو بھی ہم بیان کریں گے، اور کس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ان کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، ان کو بھی ہم بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔